حضرات و حاضرین، جنت کی طلب اور تڑپ ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جس مسلمان کے دل میں جنت کی طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، چاہت بھی ہو، اسے چاہیے کہ اعمال بھی ایسے کرے کہ وہ جنت کا مستحق اور حقدار بن سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمحات گزارے، زندگی گزاری، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسے ہی بنائی، ان صحابہ کی اقتداء کی جائے۔ ہم دنیا کے معاملے میں دنیاوی مفاد کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے تو جھک جاتے ہیں، لوگوں کو سلام کرنا پڑے تو کر لیتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر اپنی انا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ آخرت کی خاطر ہم کوشش نہیں کرتے۔ جو آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے ہم ناکام نظر آتے ہیں، اور جو عارضی دنیا ہے، جو بے وفائی کرنے والی ہے، کبھی بھی ساتھ نہ دینے والی ہے، اس دنیا کے لیے ہم ہر وقت تیار اور کوشش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں ہیں اور قیمتی ایام ہیں۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر گھڑی انسان کو قیمتی بنانے کے لیے۔ قرآن پاک کے اندر دو آیتیں بڑی عظیم ہیں، سارے کا سارا قرآن ہی عظیم ہے، اور ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو قیمتی بنانے کا کلیہ بیان کیا ہے۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران میں 133 اور 134 نمبر آیت، گھر جا کے پڑھیے گا، کوشش کیجئے گا اس کا ترجمہ، تشریح، مفہوم سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم سارے کے سارے اپنے رب کی بخشش اور مغفرت لینے کے لیے دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو۔ کیوں؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بخشش کے بدلے میں، نجات کے بدلے میں، کامیابی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اور وہ جنت، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہم نے تیار کی ہی متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسری آیت سورۃ الحدید میں ہے، 27واں سپارہ 21 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے نکل جاؤ، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، مسابقہ کرو۔ کیوں؟
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس مقابلے کا بدلہ بھی جنت ہے، اور جس جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہاں اللہ نے اضافہ فرمایا کہ وہ جنت ہم نے تیار ان لوگوں کے لیے کی ہے جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل، یہ رحمت، یہ بخشش، یہ جنت اسے ملتی ہے، اللہ اسے دیتا ہے جو رب کی بات مان کر اس پر عمل کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اب ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے دو حکم دیے ہیں، دونوں امر ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے سارعوا الی مغفرۃ، تم دوڑ لگا دو، کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری میں اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ، تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے پیچھے چلو، دوڑ لگاؤ مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی آیت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت کے بعد 134 آیت پہ غور کریں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم دوڑ لگا دو، بھاگ کے آؤ، مغفرت لینے کے لیے کوشش کرو۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ سبقت، یہ دوڑ کیسے لگے گی؟ مغفرت تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ جنت کے تم کیسے وارث بنو گے؟ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے بن جاؤ گے، کوشش کرنے والے بن جاؤ گے، کبھی چھپ چھپا کر، کبھی لوگوں کے سامنے میں، کبھی اپنے آپ کو پست کر کے، کبھی لوگوں کے سامنے لا کر۔ اور اگلی صفت جو بہت عظیم صفت ہے، جو ہر مومن مسلمان کی ہونی چاہیے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جس کی خاطر، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ اللہ فرماتے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو، اپنے غضب کو، اپنے غلط ارادے کو، اپنے غلط مقصد کو، اپنے غلط ارادے کو اور غصے کو اور معاملات کو، جس کی وجہ سے تم اکڑ جاتے ہو، تکبر تمہارے اندر آتا ہے، حسد آتا ہے، اس غصے کو پی جایا کرو، ختم کر دے جایا کرو۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کیا کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، بدلے نہ لیا کرو۔ یہ دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں رب کی بخشش بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، اور تمہیں رب کی جنت بھی ملے گی۔ اور ساتھ فرمایا واللہ یحب المحسنین، کسی کو معاف کرو گے تو یہ اس پر احسان ہوگا، اس کے ساتھ نیکی ہوگی، اور اس نیکی کو تیرا رب پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، بلکہ اپنے جسم پہ نظر دوڑائیں، اپنے کردار اور کریکٹر پہ نظر دوڑائیں، اپنے محلے میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنے گھر کے اندر معاملات میں عمل تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں، ارادے صاف نہیں، نیت خالص نہیں، دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، لڑائی ہے، تکبر ہے، قطع تعلقی ہے، قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، اور ساتھ ساتھ جنت کے وارث بھی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پچھلا حکم اس لیے پورا ہوگا، تم مغفرت ایسے حاصل کرو گے جب اپنے غصے کو، غضب کو ختم کر دو گے، اپنے ارادے کو خالص کر لو گے، غصے غضب کو ختم کر کے، لڑائیاں ختم کر کے، اختلاف ختم کر کے، محبت والا، عقیدت والا ماحول بناؤ گے، ایک دوسرے کو معاف کرو گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اوصینی، کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس سے میں جنت کا وارث بن جاؤں، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، حالات اور معاملات درست ہو جائیں، میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میرے معاملات دنیا کے اور آخرت کے بہتر ہو جائیں۔ وہ سوال کرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا اور کئی بار جواب دیا، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ فرمایا اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، دنیا کی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو، رب کی رضا لینا چاہتے ہو، غصے کو چھوڑ دو، غصے کو ختم کر دو۔ اس نے کہا اور وصیت فرمائیں، فرمایا لا تغضب۔ اس نے کہا لیکن کوئی اور وصیت فرمائے، والا لا تغضب۔ کئی بار فردد مرارا، صحابی کہتے ہیں وہ بار بار سوال کرتا رہا ایک مجلس میں، پتہ نہیں کتنی بار اس نے سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب لا تغضب، تم غصہ ختم کر دو تیرے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں غصہ ہی تو ختم نہیں ہوتا، غصہ ہی تو ہم ختم نہیں کر سکتے بھی، اور کیا کر سکتے ہیں، پھر حاصل کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف آؤ گے، مغفرت تب ملے گی، والکاظمین الغیظ، جب غصے کو پی جاؤ گے، غصے کو ختم کرو گے، لوگوں سے درگزر کرو گے، لوگوں کو معاف کرو گے، لوگوں کی غلطیوں کو بھلا دو گے، صرف نظر کرو گے، ان کو چھوڑ دے گے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک جملہ جو زہر سے بھرا ہوا جملہ ہے، جس کو ہم اپنا نفع اور فائدہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اگرچہ ہم باطل پر ہوتے ہیں، نا سمجھی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرا سوال ہے، اگر آپ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو برداشت کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات برداشت ہوتی ہے، صحیح بات تو سارے برداشت کرتے ہیں، اور برداشت کرنا ہی اسے کہتے ہیں کہ اگلے کی غلطی کو دیکھ کر، اگلے کے گناہ کو دیکھ کر، اگلے کے ظلم کو دیکھ کر برداشت کرنا ہی اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ ساری دنیا کی باتیں مان رہے ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق آپ ہاں ہاں آمین اور کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا برداشت کیا ہے؟ میں لا تغضب، میرے صحابی غصہ نہیں کرنا، تیری ساری پریشانی کا حل اسی میں ہے، اپنے غصے کو پی جایا کر، اپنے دل کو صاف کر لیا کر۔ آج ہمارے دل ہی صاف نہیں ہوتے، غصہ ہی ختم نہیں ہوتا، ہم اپنی انا پرستی میں ہیں، اپنے معاملات اپنی شریعت بنائے ہوئے ہیں، اپنا محلہ اور اپنی جناب بنائے ہوئے ہیں کہ میرے مطابق اگر وہ چلے گا تو پھر ٹھیک ہے، میرے مطابق میری بات مانے گا تو پھر وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہمیں اللہ نے عزت دی تھی جھکنے کے لیے، ہم تکبر کے لیے، حسد کے لیے عزت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میرے جیسا ہے ہی نہیں، سارے میری بات مانے، یہ کون سا قانون ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ جھکنا سیکھیں تو صحیح، اپنے معافی مانگنا سیکھیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کسی کو معاف کرنا بڑا آسان ہے، کسی سے معافی مانگنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے معاف کیا، ابھی معاف کیا، کبھی معافی مانگی بھی ہے کسی سے؟ اللہ کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا، اپنا غصہ ختم کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، صحابی ہیں، حد قائم کریں، مجھے گناہ سے پاک کریں، میں ڈر گیا ہوں میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ کاش آج ہماری یہ فکر بن جائے، یہ سوچ بن جائے، یہ نیت ہو جائے کہ ہم نے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، بڑے سے بڑی عداوت ختم ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا غصہ ختم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کا اعتراف کر کے بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ جب تک احساس پیدا نہ ہو
اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اس وقت تک اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا ہے، زنا کر بیٹھا ہوں، حد قائم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تصدیق کی، چوتھی بار فرمایا جاؤ میرے صحابہ اس کو رجم کر دو۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ زندہ انسان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں کے ساتھ رجم کیا جائے اور وہ خوشی کے ساتھ یہ قبول کر رہا ہو، کیوں؟ ساریو الی مغفرتن، انہیں پتا تھا کل قیامت کے دن حساب و کتاب دینا مشکل ہے، ہم نے جنت حاصل کرنی ہے تو دنیا میں اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، رب تب معاف کرے گا۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنی غلطی محسوس کروں، میں کسی سے جا کے معافی مانگوں، میری تو عزت نہیں رہے گی، اور کل قیامت کو عزت نہ رہی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ رجم کر دیا، صحابہ کرام نے دفن کر دیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ بعض لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، یار بڑا عجیب بندہ تھا، اتنا بڑا گناہ کیا اس نے، اس کو تو رجم کر دیا گیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار بڑا پاپی ہے، عجیب بندہ ہے، ہم اپنے آپ کو جنت کے آخری درجے پہ کھڑا کرتے ہیں اور اگلے مسلمان بھائی کو جہنم کے نچلے گڑھے میں داخل کر دیتے ہیں، یار اس سے بڑا تو پاپی گناہگار ہی کوئی نہیں۔ صحابہ نے کہا اتنا بڑا گناہگار تھا، رجم کر کے اسے سزا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ تم یہ کہتے ہو کہ اس نے گناہ کیا تھا، یہ گناہگار ہے، رب کو ناراض کر کے گیا ہے، رب اس کو کیا کرے گا؟ یاد رکھو، سنو، میرے رب نے مجھے ابھی بھی دکھلایا ہے، انہ لیغمس الآن فی انہار الجنہ، وہ جنت کی نہروں میں غسل فرما رہا ہے، وہ جنت کا وارث بن گیا ہے۔ خبردار اپنی زبان سے اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ نکالے۔ اگلی بات فرمائی لقد تاب توبتن، او میرے صحابہ تم کہتے ہو اسے رجم کر دیا گیا ہے، اسے سزا دی گئی ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے، وہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رب اکبر کی قسم، لقد تاب توبتن، اس نے رب کو ایسے راضی کیا ہے، اس نے رب سے ایسے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اس کا رب ایسے راضی ہوا ہے، لو قسمت بین امت لوسعتہم، اگر اس کی توبہ کو پوری امت پہ تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت ہی بخشی جائے، ساری امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس نے رب کو ایسے معاف کیا ہے، کیسے؟ اس نے اعتراف کیا تھا میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حد قائم کیجئے، میں اب کے رب کے پاس ناراض ہو کے نہیں جانا چاہتا، اپنے رب کو راضی کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ساری الی مغفرت آئیں، یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ دن، یہ راتیں میرے اور آپ کے گناہوں کو بخشانے کے لیے آئے ہیں، میرے اور آپ کا ظاہر اور باطن اندر کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر اس رمضان میں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے حسد کو، اپنے کبر کو، گناہ کو نہیں پاک کر سکے تو پھر شاید کوئی دوسرا موقع ہمیں نہ ملے۔ گناہ تو انسان سے ہی ہوتا ہے نا، غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے نا، بڑے سے بڑے سے ہو جاتی ہے۔ کسی کی غلطی کی بنا پر پہاڑ کھڑے کر دینا اور پوری زندگی بائیکاٹ کر دینا، دوری اختیار کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں، یہ کوئی مسلمانیت نہیں، یہ کوئی متقی اور تقوی پرہیزگاری والا عمل نہیں ہے۔ جس نے جو کیا وہ جانے، اس کا رب جانے، میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے، میں اپنے آپ کو آج پاک کروں گا تو کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور غلطی بڑے سے بڑے سے ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا بھی کوئی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث 3661 نمبر حدیث ہے، جا کے پڑھیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بار بار یہ جملہ دہراؤں گا کہ آج ہمارا یہ المیہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم غلطی گناہ کر کے بھی کہتے ہیں مجھے تو کوئی پلائے ہی نہ، مجھے تو کوئی پوچھے ہی نہ، میں سب سے پاک باز ہوں، میں تو بخشا ہوا ہوں، جنت کا وارث ہوں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، نیک ایسے نہیں ہوتے، متقی ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، وہ گناہ نہ بھی ہو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے رب کی بخشش کی طلب میں رہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں، صدیق اکبر دوڑے دوڑے آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صدیق ہیں افضل البشر بعد الانبیاء،
1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے، صدیق آج تو مجھ سے داخل ہوگا تو میری اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے۔ دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب سے میرا اختلاف ہوا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصور میرا ہے، اس کا نہیں۔ اللہ کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، قصور عمر کا نہیں قصور میرا ہے۔ کس کا قصور ہے؟ میرا ہے۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، وہ نہ بھی کہتے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ آگے اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمر کو منانے کی کوشش کی، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، میں نے ان سے معافی مانگی، وہ مجھے معاف نہیں کر رہے، آپ کے پاس فیصلہ لے کے آیا ہوں کہ آپ عمر کو راضی کریں، وہ مجھے معاف کر دیں، میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ کاش مجھے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے فرشتہ بن گیا ہوں، میں نے 4 نمازیں پڑھ لی، میں افضل البشر بن گیا ہوں؟ نہیں، میں افضل تب بنوں گا، میری عزت رب کے ہاں تب ہوگی جب میرے اندر جھکاؤ ہوگا، انکساری ہوگی، مجھے اعتراف ہوگا اپنی غلطیوں اور گناہوں کا۔ پیچھے عمر بن خطاب ہیں، وہ بھی دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، جاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے جواب آیا، گئے کیوں؟ انہیں اعتراف ہو گیا تھا یار صدیق مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، میں نے معاف نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں صدیق سے ناراض ہونے والا، بے شک ان کی غلطی تھی۔ ادھر صدیق اکبر دوڑے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرا کر اپنی غلطی معاف کراؤں، ادھر عمر دوڑے ہیں یار صدیق نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے معاف نہیں کیا، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی ہم نے یہ بات سوچی میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یار میں فلاں سے ناراض ہوں؟ کبھی ہمارے تصور میں یہ بات آئی؟ ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں صحابہ سے، صحابہ پہ جان بھی قربان ہے، اور عمل ہمارا بالکل زیرو ہے۔ ادھر صدیق دوڑے پھر رہے ہیں، ادھر عمر دوڑے پھر رہے ہیں، گھر گئے، فرمایا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھی آ رہے ہیں، صدیق نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر ابو صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی ہے، میری غلطی، آپ نے عمر کو کچھ نہیں کہنا، میں معافی مانگوں گا، آپ نے عمر کو۔ کبھی ہمارا بھی ایسا ماحول بنا؟ ہم روزے رکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، قیام کیے جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات کیے جا رہے ہیں، دعائیں استغفار کیے جا رہے ہیں، لیکن گردن میں سریا اتنا بڑا ہے کہ اکڑ اور تکبر اور حسد ختم ہی نہیں ہوتا، ہماری عداوتیں ختم ہی نہیں ہوتی، رشتہ داری ہم توڑنے سے باز ہی نہیں آتے، ہم کسی سے صلح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جیسے اتنے بڑے قاتل ہیں جناب، وہ اس نے کفر کر رکھا ہے، ہم اتنے بڑے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، عمر کی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، آپ نے عمر کو کچھ نہیں کہنا، میں عمر سے معافی مانگوں گا، آپ مجھے معافی لے کے دیں۔ بڑا معافی مانگنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، اکڑ جانے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب بھی آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بھی عمر تم صدیق سے ناراض ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اعتراف ہے صدیق اکبر نے غلطی کی ہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں، انہوں نے سے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں اور ان سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں صحابہ سے ناراض ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جو صحابی کی غلطی کو دیکھ کر بکواس کرتا ہے، زبان ہلاتا ہے، اللہ کی قسم وہ کسی جہان میں نہیں بخشا جائے گا۔ صحابہ سے محبت کریں، سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اب یہاں صدیق اکبر کتنی بڑی حیثیت ہے، شخصیت ہے، وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، عمر بھی آ گئے ہیں، انہوں نے معاف کر دیا ہے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا بھی ہو، رب اکبر کی قسم ساری کائنات کو صدیق اکبر کی پاؤں کی خاک کے برابر وارا جا سکتا ہے، عمر بن خطاب کے پاؤں کی خاک پہ وارا جا سکتا ہے، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں ساری کائنات کے ستارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی تھی، اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔
ہم نے کبھی سوچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو، عمر بن خطاب کو بھی مخاطب فرمایا عمر یاد رکھو، صدیق وہ انسان ہے جب تم سارے کے سارے مجھے جھٹلا رہے تھے، صدیق اکیلا کہہ رہا تھا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یاد رکھو آئندہ میرے صدیق کی غلطی بھی ہوئی تو کسی کو اجازت نہیں ہے صدیق سے کوئی ناراض ہو آئندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اصلاح کر دی، مرتبہ بھی بیان کر دیا، مقام بھی بیان کر دیا، فرمایا میرے صدیق سے غلطی بھی ہو جائے خبردار میری امت والو کسی کو اجازت نہیں ہے، عمر بن خطاب کو اجازت نہیں ہے، اور کون ایرا غیرہ ہو سکتا ہے صحابہ سے ناراض ہو؟ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنی غلطی کا گناہ کا اعتراف کریں، اس دنیا میں کریں گے تو فائدہ ہوگا، کل قیامت کو تو اللہ نے اعتراف کرانا ہے اور رزلٹ دینا ہے، قیامت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جتنا کوئی بڑا مرضی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہوگا، دین کے لحاظ سے سارے عاجز ہیں، سارے عام انسان ہیں، سارے برابر ہیں، اپنے اپنے حق کی ذمہ داری لیجئے، احساس کیجئے، توبہ استغفار کریں۔ یہ رمضان ہمیں بخشانے کے لیے آیا تھا، ہماری کمر کو جھکانے کے لیے آیا تھا، نگاہوں کو جھکانے کے لیے آیا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر 99 قتل کرنے والے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ قاتل ہے، ایک کم 100 قتل کر چکا ہے، لیکن دل میں خواہش پیدا ہوئی یار اتنے بڑے گناہ کر لیے، احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کے پاس کیسے جاؤں گا۔ آج اسی احساس کی ضرورت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ہم سارے کے سارے رب کی مغفرت کی طلب کے لیے دوڑ پڑیں، کوشش کریں، دن رات لگا دیں، ایک ایک لمحے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ پورے کریں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا یار میں نے اتنے قتل کیے ہیں میری بخشش ہو جائے گی؟ وہ بھی ہم جیسا کوئی ان پڑھ تھا، اس نے کہا ہو تو اتنا بڑا؟ جیسے ہم کہا اچھا اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، چلو بھی اس کو چھوڑ دو۔ او اللہ کے بندو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ گناہ گار تو توبہ کر کے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ فرماتے ہیں جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو میرے سامنے آ جائے، ایک مرتبہ توبہ کر لے، ایک آدھا آنسو آنکھ سے بہا دے، میں اس کے گناہوں کو پوری زندگی گناہوں بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ گناہ گاروں سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم گناہ گار سمجھ رہے ہیں وہ رب کے ہاں کتنا بڑا مرتبے والا ہو، وہ کتنا بڑا جنت کا وارث ہو، اور ہم اس کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں، ہمارا بیڑا ہی غرق نہ ہو جائے۔ اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری تو بخشش نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، چل تو بھی جا۔ اب پھر دل میں بات آئی یار میں نے ایک اور قتل کر دیا ہے، کسی سے پوچھا کہ یار میری توبہ ہو سکتی، میں نے یہ کام بھی کر دیا، اس نے کہا تو اس علاقے کو چھوڑ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے بندے نے کیا کہا؟ یہ گنہ گاروں کی بستی ہے، اس علاقے کو چھوڑ۔ آج مجھے اور آپ کو بھی لمحہ فکریہ کی دعوت ہے کہ غلط مجلس کو چھوڑیں، غلط دوستوں کو چھوڑیں، غلط معاشرے کو چھوڑیں، ایسے لوگوں کو اختیار کریں، ایسی مجلس کو اختیار کریں جو اللہ والے ہوں، جو نیک لوگ ہوں، ان کو اختیار کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تیری رہنمائی کوئی کر دے گا۔ چل پڑا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، نیت یہ کی ہے اس علاقے میں جاؤں گا، گناہ سے معافی مانگوں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، کل قیامت کے دن رب کا میں سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم گناہ کی حالت میں بندہ کبھی رب کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، معافیوں کے لیے، اب اس کو راضی کرنے کے لیے آ جائیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو تلاش میں ہے، میرا بندہ آئے تو صحیح۔ چل پڑا، ابھی تھوڑا چلا تھا، موت آ گئی، فرشتہ آ گیا، ملک الموت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، عذاب والے بھی آ گئے، بخشش والے بھی آ گئے۔ اب ظاہری طور پہ تو اس نے 100 قتل کیے تھے، عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، پوری زندگی قتل و غارت کرتا رہا، بے حیائی فحاشی کرتا رہا، گناہ والی زندگی اس نے بسر کی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، اس نے جہنم میں جانا ہے، رب نے اس کو معاف نہیں کرنا۔
دوسرے فرشتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نیت کیا کی تھی، ارادہ کیا کر لیا تھا کہ میں نیک لوگوں کے پاس جاؤں، توبہ استغفار کروں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابھی ارادہ کیا تھا، چلا تھا، فرشتوں کے پر بحث ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں لڑو نہ، اختلاف نہ کرو، تم زمین کو ناپ لو، جس طرف جا رہا تھا وہ جگہ کم ہوئی تو بخشش والے لے جانا، جس طرف سے آ رہا تھا وہ جگہ کم ہوئی تو دوسرے فرشتے لے جانا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ چلا تھا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی چلا تھا، جس طرح اس نے جانا تھا وہ رستہ لمبا تھا اور جس طرح سے جا رہا تھا وہ کم تھا، اور اصولی طور پہ جب فیصلہ ہوتا تو پھر بھی وہ گنہگار تھا، عذاب والے فرشتے لے کے جاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا، جس طرف جا رہا تھا اس کو سکیڑ دیا، جس طرف سے آ رہا تھا اس کو لمبا کر دیا۔ کیوں؟ وہ اس نے نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، احساس ہو گیا تھا یار میری پوری زندگی رب کی ناراضگی والی ہے، گناہ والی ہے، قتل و غارت والی ہے۔ اللہ نے اس کے ارادے کی بنا پر اس زمین کو لمبا کر دیا، اسے سکیڑ دیا، جب ناپا گیا بخشش والے فرشتے اسے لے کے جنت میں چلے گئے۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کہتے ہیں آؤ کوشش تو کرو، نیت تو کرو، ارادہ تو کرو، تمہارا رب تو رمضان کی گھڑیوں میں ایک ایک لمحے میں تمہیں معاف کرنے والا ہے، جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا دل بھی صاف نہ ہو، حسد اور بغض بھی نہ ہو، قطع تعلقی بھی ہم ختم نہ کریں، رشتہ داروں سے صلح بھی نہ کریں، بھائی بھائی سے نہ بولے، بیٹا والد سے نہ بولے، والد بیٹے سے نہ بولے، پھر اس سے بڑی بدبختی میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھے ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم جس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا میں تو بہت بڑا ہوں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آئیں سنیں ایک اور مثال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اللہ اکبر، اپنے ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ کان کھول کے یہ بات سنیے گا۔ حدیث صحیح ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ دنیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ایک صدیق ہے جس کے حق میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن میرا رب میرا حق ادا کرے گا، میرا رب اس کو راضی کرے گا۔ کون ہے؟ سید البشر ہیں، سید الخاتمین ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، قیامت کے دن شفاعت کریں گے، حوض کوثر کے مالک ہوں گے، جنت کی سفارش کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو جنت میں کسی کو لے کے جائے، جو جنت کھلوائے، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ لیکن کہتے کیا ہیں؟ کہا میرے صحابہ آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے شاید میں چند دنوں کا تمہارے پاس مہمان ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دو۔ ہم امتی ہیں آقا علیہ السلام کے، ہماری گردن سریا نہیں نکلتا، اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ہم کسی سے نہ معافی مانگتے ہیں نہ کسی کو معاف کرتے ہیں۔ اور میرے صحابہ مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، حالانکہ میرے نبی کا کوئی غلطی گناہ، میرے نبی نے جس امت کو بخشوانا ہے اس کا کوئی گناہ ہو، امت اس سے ناراض ہو۔ سبق کیا دیا ہے مجھے اور آپ کو، سمجھایا کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لوگوں اس دنیا میں معافی مانگیں گے تو معافی ہوگی، قیامت کے دن کسی نے کوئی معاف نہیں کرنا ہے۔ میرے صحابہ مجھ سے کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دو، میں دنیا میں بدلہ دے کے جانا چاہتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت کے دن کسی کے بدلہ نہیں دے سکتا۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ صفیں بنوا رہے تھے جہاد کے لیے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ کی چھڑی میری کمر میں لگی تھی، مجھے تکلیف ہوئی تھی، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن اتار دوں، یہ کون ہوتا ہے آپ سے بدلہ لینے والا؟ فرمایا مہلن، عمر بیٹھ جاؤ، تجھے کس نے کہا تلوار نکال؟ تو کون ہوتا ہے میرے اور اس کے درمیان کھڑا ہونے والا؟ فرمایا عکاشہ رب اکبر کی قسم
میں ساری کائنات کا سردار ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ زیادتی کر کے دنیا سے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ مجھ سے آج بدلہ لے لو۔ مجھے بتلاؤ اس سے بڑی مثال ہمیں ضرورت ہے؟ اس سے بڑی بھی کسی اور حدیث کی ضرورت ہے کہ میں کہوں میں کسی کو معاف نہیں کرنا، میرے ساتھ فلاں زیادتی ہوئی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر میرے دل نہیں صاف ہوا تو جائیں، پھر شاید ہدایت کا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ مورخ نے لکھا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیا جائے، ہم مر نہ جائیں، ہم ختم نہ ہو جائیں۔ عکاشہ آؤ بدلہ لے لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی پکڑائی، عکاشہ پکڑو، آئے بدلہ لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنا بدلہ دے کے جائے گا، ساتھ کوئی گناہ قصور نہیں لے کے جائے گا۔ عکاشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی نا، میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کپڑا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر کو نیچے کر دیا۔ کہا عکاشہ جس طرح مجھ سے چھڑی لگی تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے تو نہیں ماری تھی، اور پھر مار بھی دی تو کیا حرج ہے، تو وہ بخشش کا سبب تھی۔ لیکن کیا فرمایا امت کو کہ عمر پوری زندگی روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، صدقہ و خیرات بھی کرے، اور اکڑ ہی ختم نہ ہو پوری امت کی، کسی کو معاف کرنے کے لیے راضی نہ ہو، کسی سے معافی نہ مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر کو ہٹا دیا۔ اللہ کی قسم، عکاشہ آگے بڑھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چمٹ کے بوسہ لے لیا۔ کہا اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں تو آپ کے جسم کو بوسہ دے کر اپنے اوپر جہنم کو حرام کرانا چاہتا تھا، میں تو جنت کا وارث بننا چاہتا تھا، میں کیسے آپ سے بدلہ لوں؟ میں نے تو بہانہ تلاش کیا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ جاؤں گا، بوسہ لے لوں گا، میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ آئیں یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا بتلاتی ہے؟ اپنی اکڑ کو، اپنی حسد کو، اپنے بغض کو، اپنے اراد کو، اپنی قطع تعلقی کو سارا کچھ قربان کر دیں، اس دنیا میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو تب فائدہ ہوگا۔ بڑا بندہ توبہ کرنے سے بنتا ہے، جھکنے سے بنتا ہے، سرکشی اختیار کرنے سے بڑا نہیں ہوتا۔ رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، صرف اپنی انا پرستی کو اگر ختم کر لیا جائے تو، اپنے معاملات کو درست کر لیا جائے تو، اپنے آپ کو سمجھا لیا جائے تو۔ یہ رمضان ہے، میرے اور آپ کی اللہ کی قسم بخشش کے لیے آیا ہے، نجات کے لیے آیا ہے، میرے اور آپ کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ آ جائیں ان گھڑیوں میں، اپنے دل کو بھی صاف کر دیں، دماغ کو بھی صاف کریں، اپنے اعمال کو بھی نیک کریں، اس سے بڑی مثالوں کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل تو کرتا ہے اور بھی بیان کریں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، او لوگو پہلے دوڑو، کوشش کرو مغفرت حاصل کرنے کے لیے، پھر کوشش کرو مقابلہ کرو بخشش حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے یا نہیں؟ صدیق اکبر عمر بن خطاب نے مقابلہ کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا بھی ہو بھی جہاد کے لیے فنڈ لے کے آؤ، جس کے پاس جو کچھ ہے۔ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیشہ صدیق آگے نکل جاتے ہیں، آج میں جاؤں گا گھر کا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے آؤں گا، آدھا اللہ کے راستے میں لے آؤں گا۔ کیوں؟ آج میں صدیق کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دوں گا نیکی میں۔ ہمارا مقابلہ دنیا کے مال میں ہوتا ہے، جاؤ جلالت میں ہوتا ہے، روپے پیسے میں ہوتا ہے، کبھی نیکی میں مقابلہ کیا ہم نے؟ اللہ فرمائے سابقوا الی مغفرہ، مقابلہ کرو مغفرت لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ عمر گئے، سارا کچھ تقسیم کیا 2 حصوں میں، آدھا لے کے آئے، خوش بیٹھے ہیں، آج میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، آج صدیق سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا۔ صدیق بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے، پوچھا حامد تو کیا لایا ہے؟
تو کیا لایا ہے؟ عمر تو کیا لے کے آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ آپ کے پاس لے کے آ گیا ہوں، ایک گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ صدیق تو کیا لے کے آیا ہے؟ اور صدیق تو صدیق ہے، اس کا مقابلہ تو فرشتے نہیں کر سکتے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر میں گیا ہوں، پورے گھر کی تلاشی لی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں کہیں کوئی سوئی تو نہیں لگی ہوئی، کوئی دھاگا تو نہیں لگا ہوا، سارے گھر کا سامان اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ گیا، باقی سارا کچھ لے کے آ گیا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سابقوا الی مغفرہ، کہتے ہیں اے صدیق جا، تو آج بھی جیت گیا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ صدیق کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، تو سب سے آگے ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جائیں نیکی کرنے میں، بھلائی کرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ صحابی نے اللہ کے نے اعلان کیا بھی آؤ اللہ کے رستے میں دو غرباء کے ساتھ تعاون کرو۔ ایک صحابی صبح نکلے، سارا دن انہیں مزدوری کرتے رہے، سارا دن میرے مزدوری کرنے کے بعد 1 یا 1.5 کلو کھجوریں مزدوری میں ملی، لے کر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری سارے دن کی کمائی ہے۔ صحابہ مسکرانے لگ گئے کہ اتنی سارا دن محنت کیا، 1.5 کلو اس کی کھجور کیا کرے گی؟ آقا علیہ السلام نے وہ ڈھیر پڑا تھا نا اس کے اوپر پھیلا دیا، فرمایا جو اللہ نے اس کو اجر دیا ہے نا تم اس تک نہیں پہنچ سکے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مثالیں تو بہت ہیں، آ جائیں، آج اللہ نے وقت دیا ہے، وقت دیا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑی ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اپنے من کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دماغ کو صاف کریں، اپنی غلطیوں گناہوں کا اعتراف کریں۔ ایک آنسو رب کے سامنے بہائیں گے، اللہ ساری زندگی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے درجات بلند کر دے گا، دنیا و آخرت کی اللہ پریشانی ختم کر دے گا۔ یہ رمضان اگر میری اور آپ کی نجات